بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کنسرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کیا تو رومیوں نے شہر کی دیوار پر آ کر تیر اندازی شروع کر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ اندر فوج اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت نہ ہارتے۔ انہوں نے اپنے ایک ایلچی کو یہ پیغام دے کر قلعے کے دروازے پر بھیجا: اے رومیوں، تم اگر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں ہوتے تو بھی ہمارا اللہ ہمیں تم تک یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ بہت برے انجام تک پہنچنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے ہم نے کھولے تو پھر صلح کی شرطیں تمہاری کمر توڑ دیں گی۔ تمہارا سالار حاضر کے باہر مرا پڑا ہے، اور جو فوج وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کوئی ایک بھی سپاہی زندہ نہیں۔ ہم نے تمہیں بہت برے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا، قلعے کے دروازے کھل گئے۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ جزیے کی رقم اور دیگر شرائط طے ہوئیں، جن میں حسب معمول ایک شرط یہ بھی تھی کہ کنسرین شہر اور اس کے شہریوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہو وہ اپنے خاندان کے افراد اور اپنے مال و اموال کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین کو پوری طرح لے چکے تھے تو اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو گلے لگاتے ہوئے کہا: تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں حاضر کے باہر رومیوں کی لاشیں دیکھ آیا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز مدینہ خلیفۃ المسلمین کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی اتنی بڑی کامیابی کی تفصیلات لکھیں۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے بہت بڑی تھی کہ شہنشاہ روم کے تابوت میں ایک اور کیل گاڑ دی گئی تھی۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پڑھ کر کہا تھا: اللہ نے خالد بن ولید کو سپہ گری اور سالاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مجھ سے بہتر مردم شناس تھے۔ ناظرین، کنسرین سے آگے حلب ایک اور مشہور شہر تھا جہاں رومیوں کی خاصی بڑی تعداد قلعہ بند تھی۔ رومی سالار جو وہاں کا قلعہ دار تھا اس کا نام یوکنہ تھا۔ یہ بھی تجربہ کار سالار تھا جس نے بے شمار لڑائیاں لڑیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رومی سالار یوکنہ کو اطلاع ملی کہ ایک مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رومی سالاروں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہ جب سنتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے وہ اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جوشیلی تقریر کرتے اور قلعے سے باہر آ کر لڑتے تھے۔ یہ ایک دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ یوکنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ وہ جلدی سے اپنے دستے نکال کر قلعے سے 6 میل دور آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے ہراول میں اب بھی خالد بن ولید اپنے سواروں کے ساتھ تھے۔ یوکنہ نے اپنے ساتھی سالار منیاس کی طرح مسلمانوں کے ہراول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یوکنہ کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی ختم کر دے گا۔ اسے بھی منیاس کی طرح توقع ہوگی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کیا کہ اطلاع ملتے ہی کہ آگے رومی لشکر آ رہا ہے، اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ رومیوں کو دیکھ کر خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی درمیان میں اکٹھے ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جارحانہ انداز یوکنہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا اور اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس معرکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔
یوکنہ کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے، اس نے پسپائی اختیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یوکنہ نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یوکنہ کو امید تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملوں کا سلسلہ روک دیا اور قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوفزدہ تھے کہ یوکنہ نے ایک روز اپنا ایلچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہیں۔ یوکنہ کو امید نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شرط کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اور اس کی فوج کو قلعے سے چلے جانے دیا جائے۔ اس کے ایلچی نے جب واپس جا کر اسے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی شرط مان لی ہے تو وہ حیران ہو گیا۔ نہیں، اس نے کہا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ فاتح اس فوج کو بخش دے جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے ہوں۔ میں جانتا ہوں کیا ہوگا جب نہتے سپاہی باہر نکلیں گے تو مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ آخر وہ وقت آیا جب یوکنہ کے دستے بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلے اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان سے گزر گئے۔ یوکنہ کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ آخر میں بھی باہر نہ نکلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے میں گئے تو یوکنہ نے ان کا استقبال کیا۔ اے رومی سالار، خالد بن ولید نے کہا، تو جا سکتا ہے۔ ابن ولید، یوکنہ نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے کیا شرط پوری کرنی پڑے گی؟ اسلام قبول کر لے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تیری حیثیت یہی رہے گی جو اب ہے۔ بے شک یہی میری خواہش تھی، یوکنہ نے کہا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اگلے ہی معرکے میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کا وفادار سالار ہے۔ ناظرین، انطاکیہ شام کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ یہیں سے وہ احکام، کمک اور رسد وغیرہ اپنی فوج کو بھجواتا تھا۔ ہرقل اب وہاں نہیں تھا، وہ شام کی سرحد سے جا چکا تھا اور غالباً قسطنطنیہ میں تھا، لیکن انطاکیہ میں رومی فوج اور ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ وہاں سے رومیوں کو نکالنا لازمی تھا، اس سے شام کی فتح مکمل ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ حسب معمول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ ہراول میں جا رہے تھے۔ انطاکیہ چونکہ رومیوں کا آخری بڑا قلعہ اور اہم مقام رہ گیا تھا اور وہ رومی فوج کا مرکز بھی تھا، اس لیے توقع تھی کہ وہاں پر یرموک جیسا خونریز معرکہ ہوگا۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے مجاہدین کو آگاہ کر دیا تھا کہ آگے کیا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ مجاہدین کی اس فوج کو مدینہ سے نکلے 4 سال ہو چکے تھے اور وہ مسلسل لڑ رہے تھے، جہاں تک جسموں کا تعلق تھا وہ ختم ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں آرام نہیں ملتا تھا۔ دن تلواروں کی جھنکار، تیروں کے زناٹوں، برچھیوں کے وار روکنے اور وار کرنے میں گزر جاتا اور راتیں اپنے زخمی ساتھیوں کی کربناک آوازوں میں گزر جاتی تھیں۔ وہ باطل کی ایک چٹان کو توڑتے تو ایک اور چٹان سامنے آن کھڑی ہوتی تھی۔ دشمن ان کی اس جسمانی کیفیت سے آگاہ تھا اور یہی ایک خطرہ تھا جو سالار محسوس کر رہے تھے۔ انطاکیہ کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جاسوسوں کی لائی ہوئی اطلاعیں سالاروں کو پریشان کر رہی تھیں، مگر رکنا اور انتظار کرنا بھی خطرناک تھا۔ رومیوں کی کمک آنے سے پہلے انطاکیہ پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ مجاہدین کو قرآن کی یہ آیت بار بار یاد دلائی جا رہی تھی کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔
حکمرانی صرف اللہ اور اللہ کے دین کی رہ جائے۔ انطاکیہ کے راستے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہیں سر کرتے ہوئے مجاہدین انطاکیہ سے 13-14 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ایک جاسوس آیا۔ ابو سلیمان جاسوس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تھوڑا ہی آگے ایک دریا ہے جس پر ایک مضبوط پل ہے، اس پل سے اس طرف رومیوں کا ایک لشکر تیار کھڑا ہے، راستہ بدل لیا جائے یا جنگ کی تیاری کر لی جائے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ لشکر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ تعداد کتنی ہوگی؟ ہمارے پورے لشکر سے دگنی تو ضرور ہوگی، اس نے بتایا۔ پیچھے جاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سپہ سالار سے کہو کہ بہت جلدی لشکر کو آگے لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خالد بن ولید سے آ ملے تو پورے لشکر نے جنگی ترتیب میں پیش قدمی کی۔ رومیوں کا لشکر زیادہ دور نہیں تھا، یہ مقام جہاں رومی لشکر مسلمانوں کا راستہ روکے کھڑا تھا، انطاکیہ سے 12 میل دور تھا۔ رومی سالار نے یہ دانش مندی کی تھی کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا تھا، اسی مقام پر بڑا مضبوط پل تھا، یہ بھی رومیوں کے حکم میں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول توقف نہ کیا، آمنے سامنے آتے ہی اپنے رسالے کو خاص اندازے سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی ترتیب بکھر جائے یا وہ سکڑ جائیں۔ اس خصوصی رسالے کے سوار ضرب لگاؤ اور ادھر ادھر ہو جاؤ کے اصول پر حملے کرتے تھے۔ جب دشمن کی جمعیت بکھرنے لگی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا۔ پیچھے دریا تھا، خالد بن ولید کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ دریا اس کے لیے مصیبت بن جائے یا اسے اتنا آگے لایا جائے کہ اس کے حکم میں جانے کے لیے گھڑ سواروں کو جگہ مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حملے اسی نوعیت کے تھے جس سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن رومی لشکر کا سالار بھی تجربہ کار اور جنگی قیادت اور چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ترتیب میں منظم رکھا اور مسلمانوں پر حملے کیے بھی اور مسلمانوں کے حملے روکے بھی۔ اس طرح جنگ زیادہ سے زیادہ خونریز ہوتی چلی گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سالار کو دیکھ لیا اور اپنے چند ایک سواروں سے کہا کہ وہ رومیوں کے قلب میں گھسنے کی کوشش کریں۔ کئی ایک سوار اس کوشش میں جان پر کھیل گئے۔ آخر کچھ سوار رومی سالار تک جا پہنچے اور اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومیوں کا پرچم گرتے ہی ان میں افراتفری مچ گئی اور وہ پسپا ہونے لگے۔ کچھ دریا میں کود گئے، باقی پل کے ذریعے دریا کو پار کر گئے۔ جتنی دیر میں مسلمان ان تک پہنچتے تھے وہ انطاکیہ کے قلعے کے اندر جا چکے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ میدان ہی میں ختم ہو گیا تھا، قلعے میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار اعلان کروایا کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں، ورنہ کسی کی جان بخشی نہیں ہوگی اور کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رومیوں کا لشکر جو پہلے جیسا طاقتور نہیں تھا اور بغیر سالار کے تھا، اندر سے ایک ایلچی باہر آیا جس نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شرط پیش کی کہ لشکر کو آزادی سے چلے جانے دیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے یہ شرط مان لی۔ روم کی تمام تر فوج جو قلعے کے اندر تھی قلعے سے نکل گئی اور مسلمان انطاکیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ 30 اکتوبر 637 عیسوی 5 شوال 16 ہجری کا دن تھا۔ رومیوں کا آخری اور سب سے بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی 2-4 جگہیں رہ گئی تھیں جہاں رومی موجود تھے، لیکن وہ لڑنے کے لیے موجود نہیں تھے بلکہ انہیں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 637 عیسوی کے آخری مہینے تک شام پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا اور وہاں رومیوں کا عمل دخل بالکل ہی ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ میں ہرقل عیسائیوں کے ایک وفد کے ساتھ اپنے محل میں بیٹھا تھا۔
یہ وہی شہنشاہ ہرقل تھا جس کی آنکھوں کی ہلکی سی جنبش سے کئی انسانوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہی ہرقل تھا جس نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا حکم دیا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرأت کیوں کر ہوئی کہ انہوں نے سلطنت روم کی سرحد کے اندر قدم رکھا ہے۔ اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہی ہرقل اپنی آدھی سلطنت مسلمانوں کے حوالے کر کے شکست خوردگی کے عالم میں اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ میں بیٹھا تھا۔ ناظرین، باقی آدھی سلطنت کی فتح ہم آپ کو انشاءاللہ اس سیریز کے بعد پیش کریں گے۔ تم لوگ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ مسلمانوں کو ان علاقوں سے باہر نکال دو گے جو انہوں نے فتح کر لیے ہیں؟ ہرقل ان عیسائیوں سے کہہ رہا تھا، اگر تم میں اتنی جان ہوتی تو آج میں تمہارے درمیان اس طرح نہ بیٹھا ہوا ہوتا۔ شہنشاہ روم عیسائیوں کے وفد کے لیڈر نے کہا، اب یہ سوچنا بیکار ہے کہ شکست کا ذمہ دار کون ہے۔ ہم جو مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ ایک بار پھر سن لیں۔ آپ جس خطے کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں وہ نہ آپ کا تھا اور نہ ہی مسلمانوں کا تھا، وہ ہمارا خطہ ہے۔ شکست آپ کی فوج کو ہوئی لیکن ایک غیر قوم کے غلام ہم بن گئے۔ ہم لڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کمک بھیجنے کا وعدہ کریں تو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہرقل ان عیسائیوں کی جو شام کے شمالی علاقے کے رہنے والے تھے یہ باتیں اس طرح سن رہا تھا جیسے یہ لوگ اس سے بھیک مانگنے آئے ہیں اور اسے ان لوگوں کے اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ ہرقل چاہتا ہی یہی تھا کہ شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسی جنگ کے لیے تیار کرے جو بہت ہی طویل ہو، تاکہ مسلمان شام کے علاقے میں ہی الجھے رہیں اور رومی سلطنت میں مزید آگے نہ بڑھیں۔ یہ جنگ شب خون قسم کی ہو سکتی تھی۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرقل نے در پردہ شام کے قابل اعتماد پادریوں کو اکسایا تاکہ وہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی تیار ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو اس کے پاس بیٹھا تھا اس سے بے خبر تھا کہ جو تجویز وہ پیش کرنے آئے ہیں اس پر ہرقل پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ اس وفد پر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں مدد دے کر وہ ان پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ آخر میں ہرقل نے انہیں کہا کہ وہ واپس جا کر اپنے پادریوں سے ملیں اور پادری انہیں بتائیں گے کہ اس تجویز پر کس طرح عمل درآمد ہوگا۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ عیسائی جب مسلمانوں پر جگہ جگہ حملے شروع کریں گے تو ہرقل انہیں کمک کی صورت میں اپنی فوج دے دے گا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس تمام علاقے میں پھیلا رکھے تھے، جن میں ایسے جاسوس بھی تھے جو عیسائی بن کر عیسائیوں کے ساتھ رہتے اور پادریوں کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض شام سے نکل کر جنوبی ترکی تک چلے گئے تھے۔ یہ علاقہ سلطنت روم کا حصہ تھا۔ ایک روز ایک جاسوس نے شمالی شام کے جاسوسوں سے رپورٹیں لے کر حضرت ابو عبیدہ کو آ کر بتایا کہ عیسائی وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہرقل نے انہیں کمک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد دو جاسوس اور آئے جنہوں نے اسی قسم کی رپورٹیں دیں۔ ان سے بڑی خوفناک صورتحال سامنے آئی۔ عیسائیوں کا اجتماع بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو احساس تھا کہ عیسائیوں کے خلاف ٹکر بہت خطرناک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی جن علاقوں سے بھاگے تھے وہ ان کے علاقے نہیں تھے، وہ تو بھاگ کر اپنی باقی سلطنت میں جا پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ خطے دراصل عیسائیوں کے تھے۔ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر کے انہیں کوئی معاشی، معاشرتی یا مذہبی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی غلامی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ لڑائی کی صورت میں اگر انہیں شکست ہوتی تو ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں ایسے پیمانے پر کی تھیں جو ان کی فتح کا باعث بن سکتی تھیں۔ جاسوسوں سے پوری رپورٹ لی گئی کہ لڑنے والے عیسائیوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان کے ہتھیار کتنے ہوں گے اور ان کی قیادت کیسی ہوگی۔ خیال کیا جاتا تھا کہ قیادت رومی سالار کریں گے کیونکہ عیسائیوں کے پاس قیادت کے لیے کوئی سالار نہیں تھا۔
اگر کوئی تھا بھی تو وہ مسلمان سالاروں کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی صورتحال جو پیدا ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ ابو سلیمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید سے مشورہ لینے کے لیے کہا، شام میں ہماری حکومت نوزائید ہے، ہمارے ابھی قدم جمے نہیں۔ اگر ہم نے کوئی خطرہ مول لیا اور حالات ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم پسپا ہو کر مدینہ تک زندہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سوال ہمارے زندہ رہنے یا نہ رہنے کا نہیں، یہ سوچ کہ اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا، تمام فوج شام میں ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المومنین کو اطلاع دے دیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور مدینہ سے کمک بھی مانگ لیں، ہماری تعداد رہ ہی کیا گئی ہے؟ امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مدینہ تک پیغام جاتے اور وہاں سے کمک آتے بہت وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ہر جگہ سے فوج ایک مقام پر اکٹھی کر لیں؟ ان جنگوں پر ہم ضرورت کے مطابق فوج رہنے دیں۔ خدا کی قسم میں عیسائیوں کو کھلے میدان میں لا کر لڑانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں حمص میں ہو رہی تھیں، وہاں دوسرے سالار بھی تھے۔ ان سب کی رائے یہ تھی کہ حمص کے اندر رہیں اور عیسائیوں کو آنے دیں کہ وہ محاصرہ کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے ان دستوں کو بھی حمص میں بلا لیا جو ارد گرد کے علاقے میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ نے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ خلیفہ رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا، جس میں انہوں نے تفصیل سے لکھوایا کہ عیسائیوں نے ہرقل کی پشت پناہی میں کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھوایا کہ وہ حمص میں قلعہ بند ہو کر لڑیں گے۔ 638 عیسوی کا سال شروع ہو چکا تھا۔ 1.5-2 مہینے اور گزر گئے تو ایک روز عیسائیوں کا جم غفیر حمص آن پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بڑے لمبے عرصے کے خوراک اور تیروں وغیرہ کا ذخیرہ شہر میں جمع کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ بند دیکھا تو حیران ہوئے کہ کھلے میدان میں لڑنے والی فوج قلعہ بند ہو کر لڑنے پر آ گئی ہے۔ اسے عیسائیوں نے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، اہل اسلام اب تمہارا مقابلہ عیسائی عربوں سے ہے، ہم رومی نہیں، مسلمانوں ہمت کرو، باہر آ کر لڑو، قلعے کے دروازے کھول دو ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، اسلام کا سورج ڈوب گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔